Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kaisar Zaman and I am proud Pakistani and member of Provincial Youth Assembly KP. سب سے پہلے تو میں K2 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کے ٹاپک پہ کچھ باتیں کچھ اپنی سٹوری میرے ذہن میں آ رہی تھی تو میں نے چاہا شیئر کر دوں. APS کا واقعہ جو 16 دسمبر کو ہوا تھا، اگر ہم بات کریں ماضی کی تو وہ بھی 16 دسمبر پر اس طرح ایک واقعہ ہوا تھا. پاکستان دو ٹکڑے ہوا تھا. اس کے بعد جب APS کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی ملک بالکل اکیلا رہ گیا، ایک سوچ بدل گئی، ایک ڈر پیدا ہوا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی ایک اسکول ٹیچر ہوں اور جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن میری کیا فیلنگ تھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. جب اس دن یہ واقعہ ہوا اور اس کے دن اسکول جو بچے اسکول آئے سو ان کی الگ فیلنگز تھی. ایک تھا کہ ان ماؤں کے گود اجڑ گئے، ان کے گود ویران ہو گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن ماؤں کے گود اجڑ گئے ان ماؤں کے گود نے ایسے چراغ روشن کر دیے جو تا قیامت روشن رہیں گے، اور جس کی روشنی کی وجہ سے ہم نوجوانوں یا جو ہماری اپ کمنگ جنریشن ہے اس کی روشنی سے فائدے اٹھائیں گے اور یہ روشنی ہمیشہ کی طرح ہمارے ملک میں ترقی لائے گی. اس کے علاوہ اگر ہم گورنمنٹ سائڈ پہ بات کریں تو گورنمنٹ نے کیا چینجز کیے. جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کے جو ہائی اسکول ہے اس کا نام بھی چینج ہو گیا، پشاور کے ڈفرینٹ اسکولز کا نام چینج ہوا. تو اب اگر ہم راستے پہ گزرتے ہیں اور اسکول کے نام کو دیکھتے ہو تو ڈائریکٹ ہمارے ذہن میں وہ شہیدوں کے نام آ جاتے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر ایک جذبہ واقع ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب اس واقعے کے بعد ہماری فیلنگز کیا ہو گئی، میں اپنی ایکسپیرینس اس لیے بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال بھی اس طرح ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی پشاور کے اسکولوں میں کہ اس طرح کے کچھ حملے ہو رہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کا کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو پراکٹر ہے وہ کہہ رہے تھے سر ہم ان اسٹوڈنٹس کا خیال رکھیں گے. ٹیچروں میں ہر ایک ٹیچر کہہ رہے کہ میں سب سے پہلے کھڑا رہوں گا. اس واقعے کے دن کی بات کریں کہ جب انڈیا کے جو چینل کے اینکر ہوتے ہیں وہ بھی افسردہ تھے، ہم بھی افسردہ تھے، پوری قوم پوری دنیا ہمارے ساتھ شوق منا رہی تھی. لیکن ابھی کچھ سال بیتے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو بدلے ہوئے ہیں، اس طرح کے درد ہمیں ملے ہیں، اس درد کو سہ کر ہی ہم آج اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہر طرح کی مشکل اگر اس ملک کو پیش آئیں گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہم امید کی بات کرتے ہیں، ہوپ کی بات کرتے ہیں. سو امید پہ تو دنیا قائم ہے. ایک سمپل سی ایگزامپل آپ لوگوں کو دے دوں، جب ایک بندہ سمندر میں جاتا ہے اور وہ کشتی میں جا رہا ہو، اس کی کشتی الٹ جائے، ملاح تباہ ہو جائے، وہ بھی نہ رہے، تو پھر بھی اس کی ایک امید ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. یہی ایک امید ہوتی ہے جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ تا قیامت زندہ رہے گی. یہی وہ امید ہوتی ہے جو وہ مائیں جن کے گود اجڑ گئے وہ آج بھی دوسرے ماؤں کو کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو اپنا بیٹا قربان کر لیا صرف آپ لوگوں کے لیے، اس نئی نسل کے لیے. اور اس امید کے ساتھ پاکستان میں جو ترقی ہو رہی ہے، جو جذبے آگے آ رہے ہیں، وہ اسی شہادتوں کا نتیجہ ہے، اسی قربانیوں کا نتیجہ ہے. انہی ماؤں نے ہمیں وہ سبق دیا جو ہمارے خیال میں دنیا کے کسی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، اور وہ سبق ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس طرح کے جو واقع ہوئے ہیں وہ درد تو ہمیں دیتے ہیں، لیکن درد کے ساتھ ہمیں ایسے جذبے بھی دیتے ہیں جو ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، جو ہمارے مستقبل کے لیے ہمیں درکار ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں جو ہم آج یوتھ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں باہر کی یوتھ دیکھتی ہے، ان کے اندر بھی جذبے آتے ہیں، ان کے اندر بھی ہوپ آ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ٹی وی پر بول رہا ہے یہ جوان، میں کیوں نہیں بول سکتا. وہ بھی ہماری طرح آگے آ کر اس طرح کے آرگنائزیشن میں شامل ہو کے اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے. سو اس واقعے کے بعد ہماری حالت کافی بدلی ہوئی ہے. ہم فخر محسوس کرتے ہیں ان بچے نے تو قربانی دی، لیکن اس قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں جو حاصل ہوا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. اس ٹائم کے حالات اس ٹائم کے حالات میں جو فرق نظر آ رہے ہیں، جس طرح ہم خوشی اپنے شہر میں گھومتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں، سو اس وقت کی بات اور اس وقت کی بات اگر ہم جوان توڑے سے اندازہ ڈالیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ حالات چینج ہوئے ہیں. یہی جذبے چاہیے، یہی جذبے اگر رہیں گے تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ آگے ہی جائیں گے. پاکستان زندہ باد. بالکل جی، جذبہ بھی ہے اور امید بھی قائم ہے. اینڈ اسی امید کے بیسس پہ کافی اقدامات اٹھائے بھی گئے ہیں. امید ہونا ایک چیز ہے، ہوپ رکھنا ایک چیز ہوتی ہے، پھر اس پہ ایکٹ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. پریکٹیکلی ہم نے اس امید کے بیسس پہ خود سے کیا اقدامات اٹھائے جو ہم نے شاید اس حادثے سے پہلے
نہیں کیا یا پھر توسط بھی نہیں کیا تھا کہ ہم ایسی چیز کر رہے ہوں گے.